کامیابی کے راز کم سونا۔ یہ ایک بہترین سرمایہ کاری ہے جو آپ اپنی زندگی کو فائدہ مند اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو بہترین صحت کے لیے 6 گھنٹے سے زیادہ نیند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 21 دن تک 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک طاقتور عادت بن جائے گی۔ یاد رہے، نیند کا معیار اہم ہے نہ کہ مقدار۔ اور ذرا تصور کریں کہ آپ کے لیے اہم چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے ماہانہ 30 گھنٹے اضافی ہیں۔ ہر صبح 1 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے مختص کریں۔ مراقبہ کریں، اپنے دن کا تصور کریں، اپنے دن کے بہتر آغاز کے لیے متاثر کن تحریریں پڑھیں، آنے والے وقت کی پلاننگ کریں، ہفتے میں 1 بار سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں یا فطرت کے ساتھ رہیں۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیزوں کو ان سرگرمیوں کے رحم و کرم پر نہ رہنے دیں جو سب سے کم اہمیت رکھتی ہیں۔ ہر روز اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کے لیے وقت نکالیں، کیا یہ میرے وقت اور توانائی کا بہترین استعمال ہے؟ ٹائم مینجمنٹ لائف مینجمنٹ ہے، لہٰذا اپنے وقت کی بہت احتیاط سے حفاظت کریں۔ اپنے دماغ کو صرف مثبت سوچ کا عادی بنائیں۔ اپنی زندگی کی مثبت سوچوں پر اپنے دماغ کو فوکسڈ رکھیں۔ ہمیشہ جوش کے ساتھ فون کا جواب دیں اور کال کرنے والے کو اچھے الفاظ سے مخاطب کریں۔ اپنی آواز میں اعتماد لانے کے لیے کھڑے ہو کر فون کال کا جواب دیں۔ دن بھر میں ہم سب کو کئی بہترین خیالات ملتے ہیں، ان کو اسی وقت لکھ لیا کریں۔ ان خیالات کو لکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کارڈز کا ایک سیٹ اپنے بٹوے میں ایک پینسل کے ساتھ رکھیں۔ جب آپ گھر پہنچیں تو ان آئیڈیاز کو کسی مرکزی جگہ پر لکھ لیں اور وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ لیں۔ ہر اتوار کی شام کو اپنے لیے الگ رکھیں اور اس عادت کو نظم و ضبط کے ساتھ سختی سے اپنائیں۔ اس ٹائم کو اپنے ہفتے کی منصوبہ بندی کرنے اور اچھی کتابیں پڑھنے، سکون بخش موسیقی سننے اور آرام کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ہمیشہ اس اہم اصول کو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا معیار آپ کی بات چیت کا معیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے نفس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ آپ جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ مثبت تلاش کرتے ہیں تو آپ کو یہی ملتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک بنیادی قانون ہے۔ مقصد پر دھیان دیں، نتائج پر نہیں۔ دوسرے لفظوں میں، کام وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، پیسے یا پہچان کے لیے کام نہ کریں۔ یہ قدرتی طور پر آئیں گے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ ہر صبح کم سے کم 5 منٹ تک ہنسیں۔ ہنسی جسم کے اندر بہت سے فائدہ مند کیمیکلز کو متحرک کرتی ہے جو ہمیں ایک بہت ہی خوشگوار حالت میں لے جاتی ہے۔ لافٹر تھراپی کو مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کو شفا دینے کے لیے باقاعدگی سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور یہ زندگی کی بیماریوں کے لیے ایک شاندار ٹانک ہے۔ اوسطاً 4 سال کا بچہ دن میں 500 بار ہنستا ہے۔ اوسطاً ایک بالغ آدمی کا دن میں 15 بار ہنسنا خوش قسمتی ہے۔ ہنسی کی عادت کو زندہ کریں، یہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ فائدے دے گی۔ جب آپ شام کو پڑھ رہے ہوں تو اپنے پاس ایک موم بتی روشن کریں۔ یہ ایک شاندار آرام دہ ماحول پیدا کرتا ہے۔ اپنے گھر کو باہر کی جنونی دنیا سے الگ ایک نخلستان بنائیں۔ اسے بہترین موسیقی، عظیم کتابوں اور عظیم دوستوں سے بھریں۔ اپنے ارتکاز اور توجہ کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے جب آپ چلتے ہیں تو اپنے قدموں کو گنیں۔ یہ خاص طور پر مضبوط تکنیک ہے۔ لمبا سانس لیتے ہوئے 6 قدم اٹھائیں۔ مزید 6 قدموں کے لیے اپنی سانس روکے رکھیں اور پھر 6 قدموں تک سانس چھوڑیں۔ اگر سانسوں کے لیے 6 قدم بہت لمبے ہیں تو وہ کریں جو آپ کو راحت محسوس ہو۔ اس مشق کے بعد آپ بہت چوکنا، تر و تازہ اور اندرونی طور پر پرسکون اور فوکسڈ رہیں گے۔ مؤثر طریقے سے مراقبہ کرنا سیکھیں۔
دماغ قدرتی طور پر بہت شور مچانے والی مشین ہے جو ایک بندر کی طرح ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں جانا چاہتا ہے۔ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہے اور پرامن رہنا ہے تو اسے روکنا اور نظم و ضبط کرنا سیکھنا چاہیے۔ صبح اور شام 20 منٹ کا مراقبہ اگر 6 ماہ تک باقاعدگی سے کیا جائے تو یقیناً آپ کو غیر معمولی نتائج حاصل ہوں گے۔ مشرق کے بزرگ 5000 سالوں سے مراقبہ کے بہت سے فوائد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خاموش رہنا سیکھیں۔ عام آدمی ہر مہینے میں 30 منٹ بھی مکمل خاموشی اور سکون میں نہیں گزارتا۔ خاموشی سے بیٹھنے کا ہنر پیدا کریں۔ دن میں کم از کم 10 منٹ تک خاموشی سے لطف اندوز ہوں۔ بس اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کیا اہم ہے۔ اپنے مشن پر غور کریں۔ خاموشی واقعی بہت اہم ہوتی ہے۔ اپنی قوت ارادی میں اضافہ کریں۔ یہ ممکنہ طور پر بہترین تربیتی پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اپنے دماغ کو ہوا میں کاغذ کے ٹکڑے کی طرح تیرنے نہ دیں۔ اسے ہر وقت محفوظ رکھنے کے لیے سخت محنت کریں۔ کوئی کام کرتے وقت کسی اور چیز کا خیال نہ کریں۔ کام پر چلتے وقت دفتر تک پہنچنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں ان کو شمار کریں۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن آپ کا دماغ جلد ہی سمجھ جائے گا کہ آپ نے اس کی لگام تھام رکھی ہے۔ آپ کا دماغ ایک کونے میں شمع کے شعلے کی طرح ساکن ہو جانا چاہیے۔ یقین رکھیں کہ بہتری آئے گی اور آپ کے کردار کو انتہائی مثبت انداز میں چھوئے گی۔ جب آپ بھوکے ہوں تو کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ انتظار کریں۔ جب آپ کسی مشکل کام پر محنت کر رہے ہوں اور آپ کا دماغ آپ کو بریک کے لیے تازہ ترین میگزین لینے یا اٹھ کر کسی دوست سے بات کرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہو تو اس جذبے کو روکیں۔ جلد ہی آپ عین توجہ کی حالت میں گھنٹوں بیٹھ سکیں گے۔ سر آئزک نیوٹن جو دنیا کے سب سے بڑے کلاسیکی طبیعیات دان پیدا کر چکے ہیں نے ایک بار کہا تھا، اگر میں نے عوام کی کوئی خدمت کی ہے تو وہ مریضانہ سوچ کی وجہ سے ہے۔ نیوٹن میں خاموشی سے بیٹھنے اور طویل عرصے تک بغیر کسی رکاوٹ کے خاموشی سے بیٹھنے کی قابل ذکر صلاحیت تھی۔ اگر وہ اسے ترقی دے سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے طرز عمل میں تحمل سے بھی اپنی قوت ارادی کو بڑھا سکتے ہیں۔ کم بولیں، زیادہ سنیں۔ 40-60 کا اصول استعمال کریں۔ 60% وقت سنیں اور صرف 40% بولیں۔ یہ نہ صرف آپ کو زیادہ مقبول بنائے گا بلکہ آپ بہت زیادہ حکمت سیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم جس سے بھی ملتے ہیں ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ گپ شپ کرنے یا کسی ایسے شخص کی مذمت کرنے کی خواہش کو بھی روکیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ شکایت کرنا بند کریں اور ایک خوش مزاج، جاندار اور مضبوط شخصیت بنائیں۔ آپ دوسروں کو بہت متاثر کریں گے۔ جب آپ کے ذہن میں کوئی منفی خیال آتا ہے تو اسے فوری طور پر مثبت سوچ سے بدل دیں۔ مثبت ہمیشہ منفی پر حاوی ہوتا ہے اور آپ کے ذہن کو صرف بہترین خیالات سوچنے کے لیے مشروط کرنا ہوگا۔ منفی سوچ ایک مشروط عمل ہے جس کے تحت منفی نمونوں کو قائم کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی حد سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک طاقتور مثبت سوچ رکھنے والا بن جانا ہے۔ دن بھر میں مزاحیہ رہنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ صرف جسمانی نقطہ نظر سے فائدہ مند ہے بلکہ یہ مشکل حالات میں تناؤ کو دور کرتا ہے اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں ایک بہترین ماحول پیدا کرتا ہے۔ ایک انتہائی نظم و ضبط والے ٹائم مینیجر بنیں۔ ایک ہفتے میں تقریباً 168 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر بہت سے اہداف کے حصول کے لیے کافی وقت دیتا ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے وقت کے ساتھ بے رحم بنو۔ اپنے دن کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ہر صبح کچھ منٹ مختص کریں۔ اپنی ترجیحات کے ارد گرد منصوبہ بندی کریں اور نہ صرف ان کاموں پر توجہ مرکوز کریں جو فوری ہیں لیکن اہم نہیں، یعنی بہت سے ٹیلی فون کالز، بلکہ خاص طور پر ان کاموں پر جو اہم ہیں لیکن فوری نہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کی اجازت دیتے ہیں۔
اہم لیکن فوری سرگرمیاں وہ ہیں جو طویل مدتی پائیدار فوائد پیدا کرتی ہیں، اور ان میں ورزش، حکمت عملی کے منصوبے، تعلقات کی ترقی اور پیشہ ورانہ تعلیم شامل ہیں۔ ان سب چیزوں کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان چیزوں کو کبھی بھی پیچھے کی سیٹ پر نہ رکھیں جو سب سے اہم ہیں۔ صرف مثبت توجہ مرکوز رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور جو شکایت اور غیر متاثر کن رویوں سے آپ کی قیمتی توانائی کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے جو مستقل بہتری کے لیے پرعزم ہیں اور زندگی کی پیشکش کی جانے والی بہترین چیزوں کے حصول کے لیے آپ جس پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کے راستے میں کافی آسانی ہوگی۔ دنیا کے عظیم جدید طبیعیات دان اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم ایک بہت ہی اوسط ستارے کی ایک معمولی سیارے پر ہیں جو 1,00,000 کہکشاؤں میں سے ایک کے بیرونی حدود میں واقع ہے۔ کیا اس کی روشنی میں آپ کے مسائل واقعی اہم ہیں؟ آپ اس زمین پر تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں، کیوں نہ صرف ایک شاندار تجربے کرنے کے لیے وقف ہو جائیں؟ کیوں نہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایک طاقتور میراث چھوڑنے کے لیے وقف کر دیں؟ ابھی بیٹھیں اور ان سب چیزوں کی فہرست لکھیں جو آپ کی زندگی میں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی صحت یا اپنے خاندان کے ساتھ شروع کریں۔ جن چیزوں کو ہم اکثر اہمیت دیتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جو کھانا کھاتے ہیں اسے نیچے رکھیں۔ جب تک آپ 50 آئٹمز لکھ نہیں لیتے تب تک مت روکو۔ ہر چند دنوں میں ایک بار اس فہرست کو دیکھیں، آپ کو ترقی ملے گی اور آپ اپنے وجود کی دعوت کو پہچانیں۔ آپ کی زندگی میں مشن کا بیان ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف رہنما اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جو واضح طور پر بتاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے آخر میں کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ ایک مشن کا بیان آپ کی اقدار کو مجسم کرتا ہے۔ یہ آپ کا ذاتی مینارہ ہے جو آپ کو آپ کے خوابوں کے راستے پر مستقل طور پر رکھنا ہے۔ ایک مہینے کی مدت میں 5 یا 10 اصول لکھنے کے لیے چند گھنٹے الگ رکھیں جو آپ کی زندگی پر حکومت کریں گے اور جو آپ کو ہر وقت مرکوز رکھیں گے۔ مثال طور مستقل طور پر دوسروں کی خدمت کرنا، ایک خیال رکھنے والا شہری بننا، بہت زیادہ دولت مند بننا یا ایک طاقتور رہنما کے طور پر خدمت کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا مشن کچھ بھی ہو، اسے بہتر بنائیں اور اس کا باقاعدگی سے جائزہ لیں۔ پھر جب کچھ برا ہوتا ہے یا کوئی آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ تیزی سے اور درست طریقے سے اپنے منتخب کردہ راستے پر پوری جانکاری کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں کہ آپ اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔